عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں سے جو اول ہیں اور جو بعد والے ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اب ان کی دعا میں جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پہلے اور آخروں کے لیے ہو، یعنی کہ سب لوگوں کے لیے ہو۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس سے ہم خوش بھی ہو جائیں کھانے سے۔ اکثر اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دینی مجالس میں لوگ کھانے کے معاملے میں بہت کنجوس ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سادگی کے نام پہ کھانے کو بالکل بند ہی کر دینا چاہیے۔ یعنی کئی دفعہ ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور لوگ وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں چلیں جی کچھ کھا پی لیتے ہیں، کچھ سنیکس لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بالکل سادگی ہونی چاہیے، بس اور کوئی کام یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جب وہ اس کے برعکس ایسی دوسری گیدرنگز میں جائیں جہاں پر ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ ہو اور ان کو پھر کھانا پینا بھی اچھا مل رہا ہو، تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ریلیجن شاید بہت ڈرائی ہے، یا ایسے لوگ جو دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی میں کوئی کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جائز کہا ہے ان کو ہمیں اپنی زندگی سے اس طرح نہیں نکال دینا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان میں اوور انڈلج ہو جائیں کہ بس جاتے ساتھ ہی یہ فکر نہ ہو کہ ہم کس مقصد کے لیے ملے ہیں، بلکہ یہ کھانے پینے کی معاملات یا اور انٹرٹینمنٹ کے جو حلال ہیں ان کے معاملات کو لے کر چلیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ رزق کون عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جو رزق اللہ دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رزق جو ہے وہ ہر طرح کا ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو ٹیلنٹس ہیں وہ بھی رزق کی شکل ہے، ہمارا وقت بھی رزق کی شکل ہے، جو کھاتے پیتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، سب رزق کی شکلیں ہیں۔ تو ان سب کاموں کے لیے ہمیں کس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے رب سے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کئی دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں یہ دے دے یہ دے دے، تو وہاں پر اور یہ بھی ساتھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے ایسے ہی استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بس میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دینے والا ہے، وہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ الرازق ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو پھر اب ہمارے پر بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ جو ہم نے مانگا تھا اب ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کیونکہ کئی دفعہ ہماری زندگی میں مسائل اسی وجہ سے آتے ہیں، جھٹکے ہمیں اسی وجہ سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے رب سے وعدے کیے ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے پورا نہیں کر رہے ہوتے، اور اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے وعدے بھی سوچ سمجھ کے کرنے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے دو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اور جو میرا رب بھی ہے اور جو تمہارا رب بھی ہے، میں اس پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو بھی اتنا ہی علم تھا جب تک کہ وہ اس دنیا میں موجود تھے۔ ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ وہ خود سے ہر بات جان سکیں غیب کی، کیونکہ یہ تو جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم منسوب کرتے ہیں، یہ ہمارا رب ہی ہے جو کہ ہر طرح کا علم رکھتا ہے، اور اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور فرض کے بعد دیکھا کہ صحابہ نماز میں مشغول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے کی طرف چلے گئے۔ جب جگہ خالی ہو گئی اور صحابہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور نماز میں کھڑے ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور آپ نے اپنی دائیں طرف کھڑا ہونے کا مجھے اشارہ کیا، میں دائیں جانب آ گیا، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔
اور آپ نے اپنے بائیں طرف کھڑے ہونے کا اشارہ کیا، چنانچہ وہ بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اب ہم تینوں نے اپنی نماز پڑھی، الگ الگ تلاوت قرآن اپنی نماز میں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک ہی آیت تھی جو بار بار پڑھ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت تو کرو کہ رات کی ایک ہی آیت کے پڑھنے کی کیا وجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں تو اور بات ہے، ورنہ میں ان سے اس طرح خود نہ پوچھوں گا۔ اب میں نے خود ہی جرت کر کے آپ سے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ساری قرآن تو آپ پر اترا ہے اور آپ کے سینے میں ہے، پھر آپ نے ایک ہی آیت میں ساری رات کیسے گزاری؟ اور اگر کوئی اور ایسا کرتا تو ہمیں بہت برا معلوم ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیا جواب ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا اچھا، اتنا پیارا، اس قدر آسانی والا کہ اگر عام لوگ سن لیں تو ڈر ہے کہ کہیں نماز بھی نہ چھوڑ بیٹھیں۔ میں نے کہا، مجھے اجازت ہے کہ میں لوگوں میں خوشخبری پہنچاؤں؟ آپ نے اجازت دے دی۔ میں ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خبر آپ نے عام طور پر کرا دی تو ڈر ہے کہ کہیں لوگ عبادت سے بے پرواہ نہ ہو جائیں، اور تو آپ نے آواز دی کہ لوٹ آؤ، چنانچہ وہ لوٹ آئے۔ لیکن یہاں سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں اس واقعے سے۔ پہلی بات تو ڈسپلن نماز کا، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے نہیں ہونا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا جس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو آپ اپنا کنیکشن بناتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ اس کو کہتے ہیں بروکن ریکارڈ ٹیکنیک۔ بچے بھی جب آپ سے ضد کرتے ہیں نا، مائیں کہتی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اتنی ضد کرتے ہیں، دینا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بھی ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر ایک ہی بات بار بار پیش کرتے ہیں تو ہمارا رب بھی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک، یعنی کہ جس طرح سے وہ بات آپس میں کر رہے ہیں تو ان صحابہ کی لرننگ کا سٹائل کیا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے سیکھنا چاہ رہے تھے، ان کے اندر یہ جستجو تھی۔ جیسے آج کل کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ان کو بڑی جستجو ہوتی ہے، بڑا ان کے اندر انکویزیٹیونیس ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ پتہ چلے۔ لیکن اماں ابا کیا سکھانے جا رہے ہیں وہاں پر تو ان کا سوئچ آف ہو جاتا ہے، وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے پھر آپ کی تھاٹس پروگریسو نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی کہ وہ ادب آداب کہ جب انہوں نے پوچھنا بھی ہے تو کیسے پوچھنا ہے، اور پھر آخر میں یہ بات کہ اگر عام لوگوں نے سن لیا تو وہ نماز نہ ترک کر دیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہی ہیں کہ جنہوں نے نہیں بھی سنا تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو امتی ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے سیدھے سیدھے جنت میں چلے جانا ہے۔ لیکن وہ قرآن پاک کی جو ساری وارننگز بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، ان کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں ان کو پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو ہم نے جب بھی ایسے احکامات کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو کلی طور پہ تمام قرآن کو دیکھنا ہے، اسی طرح سے تمام احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک حدیث پڑھی اور اس کے بعد آپ نے کہا میں کچھ کروں نہ کروں اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے درد، اور امت سے میں سوال اٹھاتی ہوں، کیا ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم کس طرح سے جو مشن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے، ہم اس پر اپنی ذاتی زندگی میں کتنا عمل کرتے ہیں اور آگے اس کو پھیلانے کے لیے بھی کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچ ہونا ان کے کام آئے گا۔ ان کو ایسے باغ ملیں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ الانعام کی طرف۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور پوری صورت سوائے 6 آیات کے ایک ہی رات میں ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے قریب ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ وہی معبود حق ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر احوال کو جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔
ہم اب دیکھتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو فرق ہے یہ یہاں پر واضح ہوگا، کیونکہ جو صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی تھیں اس میں توحید کا پیغام جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور احکامات ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ مدنی صورتوں میں تھے جبکہ ایک اسلامک سٹیٹ بن چکی تھی۔ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے جب ہم ان کی اپلیکیشن کو دیکھیں؟ ہماری زندگی میں بھی کبھی ہم مکی دور میں ہیں اور کبھی مدنی دور میں ہیں۔ کبھی ہمیں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ہمیں کارنر بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑا دیتے ہیں، سوال بھی اٹھاتے ہیں، یا ہمارے اندر سے بھی سوال آتے ہیں کہ مجھے ایسا کیوں کرنا ہے، میرے پاس کون سے دلائل ہیں جس کی بنیاد پر میں توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھوں۔ ایسی تمام صورتوں میں مکی صورتیں جو ہوتی ہیں ہمیں حوصلہ بھی دیتی ہیں، ہمیں ڈائریکشن بھی دیتی ہیں، اور ہماری سوچ میں کلیئرٹی بھی آتی ہے۔ اور اسی لیے جب لوگوں کے سوالات بھی اٹھتے ہیں تو ہمیں غور سے ان مکی صورتوں کو پڑھنا چاہیے اور یہاں سے اپنے لیے دلائل کو جمع کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں احکامات کی اپلیکیشن سمجھ نہیں آتی، کس حکم پر کیسے عمل کرنا ہے، تو وہاں پر اب ہم نے مدنی صورتوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو یوں جب ہم اپنی زندگی میں بلینڈ کرتے ہوئے پڑھیں گے، کبھی مکی صورت آ رہی ہے، مدنی صورت آ رہی ہے، اور ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپلائی کریں گے، تو تبھی تو ہمیں یہ لطف آئے گا کہ ہم اپنے رب کے احکامات کو بہترین طور پر اپنے اوپر اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں۔ ویسے بھی جب ہم توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ توحید کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی یہ پیغام جو شروع ہوا تھا، آپ دیکھیں نا 13 سال جو تھا وہ توحید پر ہی توجہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جو وجود کا لوگوں کو سکھایا گیا، طریقے بتائے گئے، ان کی آنکھیں کھولی گئی، ان کو یہ بصیرت دی گئی، ان کو یہ ویژن دی گئی۔ تو جو دلائل ہیں اور جو شواہد ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آپ سے نہیں ہو رہا، اور پورا نظام جو ہے کوئی ذات ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے، یعنی دنیا کا تخلیق ہونا، پھر ایک بہت آرگنائز طریقے سے سارے سسٹمز کا چلنا۔ یعنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جانیں، اور یہ صورتیں جو ہیں مکی دور کی یہ ہمیں اسی کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ یعنی دلائل اور شواہد سے یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ جو کائنات ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آئی ہے، اٹس ناٹ ورکنگ آن اٹس اون، خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ ایک ذات ہے جس نے دنیا کو تخلیق کیا اور پھر بہت آرگنائز اور منظم طریقے سے تمام نظام چلا رہی ہے، اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کی عبادت کی طرف جاتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل کانسیکوینسز بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم کائنات کا مطالعہ کریں، ہم توحید کو سمجھیں، توحید کے دلائل کو دیکھنا شروع کریں، تو پھر ہمارا خود بخود دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے جھکنا شروع ہو جائیں۔ تو اس سورت کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم چند جو باتیں ہیں وہ سمجھ لیں، ظاہری طور پہ جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ 4 قسم کے ہیں، کیونکہ ان کو مکی صورتوں میں کافی حد تک کور کیا جائے گا۔ ایک تو فطری دلائل ہیں، شرعی دلائل ہیں، عقلی ہیں اور حسی ہیں۔ فطری دلائل کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جو ایمان اور دین، اس کے جو قوانین اور جو کچھ ہمیں طریقے سکھائے گئے ہیں، اسلام جو ہے ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ بھی فطرت کے مطابق ہی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی فطرت تو اس سے مراد اللہ کی معرفت اور توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس توحید پہ پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا موجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچے کے اندر یہ بڑی فلیکسیبلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ دین کے مطابق عمل کرے، لیکن جو اس کو ماحول سکھاتا ہے پھر وہ اس رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس شرعی دلائل بھی ہیں، یعنی جو کچھ بھی پیغمبروں نے پہنچایا، پھر الہامی کتب تھیں اس میں جو کچھ بتایا گیا، پھر دنیا اور آخرت کے لیے جو ضابطے دیے گئے، جو قوانین دیے گئے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام بھی اسی طرح سے ہیں کہ یہ دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ توحید کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو وہاں سے ہمارے دل میں بھی سکون آئے گا اور ہمارا اللہ سے کنیکشن بھی اسٹرانگ ہوگا۔ پھر عقلی دلائل بھی اگر ہم دیکھیں، جیسے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر طرح کی درخت، انسان، حیوان، سمندر، صحرا، اور وہ سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی چیز بھی اس پرفیکشن سے خود بخود آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔
تو یہ بھی ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نیچر کو دیکھ کر ہی وہاں سے وہ اپنے رب تک پہنچے. پھر ہمارے حسی دلائل ہیں، جیسے جب دعا قبول ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے کہ ہم نے دل میں کچھ سوچا اور وہ ہو گیا. اسی طرح سے جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس سے گڑ گڑاتے ہیں اس کے آگے، اور وہ تمام معاملات میں ہمیں دل میں بھی سکون محسوس ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کسی غیبی طریقے سے مدد ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارا رب ہے اور یہ ہمیں توحید کی طرف ہی جو ہے وہ دعوت دیتی ہیں. اسی لیے ہم جتنا زیادہ زمین اور آسمان کے جو سیکرٹس ہیں اور جو کچھ اس کی ڈسکوریز ہیں ان کی طرف غور کرنا شروع کریں تو کائنات کا ذرہ ذرہ، ہماری زمین کا ایک ایک ایٹم جو ہے ہمیں ان عظیم کہکشاؤں کی داستانیں سناتا ہے جو ہمارے رب نے پیدا کی ہیں، اور اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ سب کچھ ایک رب نے ہی، ایک خالق نے ہی تخلیق کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ رات کے اندھیرے میں جو آنکھ ہے، اگر ہم اس سے آسمان کی طرف دیکھیں تو شاید ہمیں 5000 ستارے نظر آ جائیں. ایک اچھی دوربین سے دیکھیں تو وہیں پر ہمیں کوئی 20 لاکھ سے زیادہ ستارے نظر آئیں. اور اگر آپ کوئی ہبل ٹیلیسکوپ لے آئیں یا بہت اس سے بھی کوئی اچھی جو لیول کی جو آپ کو اتنا دور تک اور اتنی انٹینسٹی سے دکھا دے تو یہاں پر یہ تعداد اربوں میں چلی جاتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ ستارے جس رفتار سے چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ گیلیکسیز ہیں، یہ کس طرح ان کی موومنٹس لگاتار ہو رہی ہیں. سورج کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آتا ہے کہ 20 کلومیٹر فی سیکنڈ جو ہے یہ، یعنی 72,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے کہکشاں کے مرکز سے یہ دور ہٹتا چلا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ ہر ستارے کے ساتھ جو ہے اس کے سیارے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے مدار میں اپنے ایک آربٹ میں گھومتے رہتے ہیں. اور ہم اپنے اگر سورج کو دیکھیں تو زمین سے یہ 12 لاکھ گنا بڑا ہے اور ہماری زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہ اپنے محور میں 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے اور سورج کے گرد 30 کروڑ کلومیٹر کا دائرہ بناتا ہے. اور یہ پورا جو سرکل ہے اس کا 1 سال میں مکمل ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنا آرگنائز سسٹم سال ہر سال سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اصول و ضوابط پہ چل رہا ہے اور جس میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ غور و فکر کرو، کہ توحید کے پیغام کی طرف جاؤ، اللہ کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو اس نظر سے جب ہم مکی صورتوں کو پڑھیں گے کہ جہاں پہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، تو ان کو ایکسپلور کریں، ان کے بارے میں اسٹڈی کریں، ان کے بارے میں ریسرچ کریں، اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے دین سے نہ ہٹ جائیں، ایتھیسٹک تھاٹ کی طرف نہ چلے جائیں، بلکہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ کنیکٹ ہوں. اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا کہ جب وہ ان کے پاس پہنچی سو جلد ہی ان کو اس چیز کی خبر مل جائے گی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، حالانکہ اسی اکیلے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا. بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا ہے. اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے. پھر قلم سے کہا لکھو. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز کی تقدیر لکھو جو ہو چکی یا قیامت تک ہونے والی ہے. اور اللہ نے سب سے پہلے پھر قلم کو پیدا کیا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی تو کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی. پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی. یعنی یہاں پر اب بات ہو رہی ہے توحید کی.
اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن کی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے اعتراضات کی۔ تو ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، تو اسی قسم کے ایٹیچیوڈز ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو بھی اسے ہم انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں پہ کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ ایسی جگہوں پہ جانا اور ان کو، لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کو آبزرو کرنا، ہسٹری کے جو بھی آپ کے سامنے فیکٹس آتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کچھ کھنڈرات ہو سکتے ہیں یا ہسٹوریکل سائٹس ہو سکتی ہیں، وہاں پر جا کے دیکھنا۔ وہاں پہ پکنک نہیں منانا، اس چیز سے بہت منع کیا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جا کر بہت کیجول طریقے سے ان کو دیکھا جائے۔ وہاں پر جا کر عبرت کی نظر سے دیکھنا کہ وہ لوگ، وہ مقامات، وہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ویسے بھی پوری دنیا میں بھی آپ پھریں اور آپ سائنسز کو ایکسپلور کریں، اور وہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ آرگنائز سسٹم ہی ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے رب نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ ہی کی ہے ملک، وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا، جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، میں کسی اور کو معبود قرار دے دوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اس کے بعد سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 کو دیکھیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کمانڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جسے تو دے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر ہم اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں تو جہاں جہاں پر ہم غلط لوگوں کے آگے اور غلط باتوں کے آگے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں جھکنے کی ایسی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے پر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو مگر جسے میں سیدھی راہ پر چلاؤں، بس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب عریاں ہو مگر جس کو میں پہناؤں، بس تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں سب کے گناہ بخشنے والا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو بھی تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو بھی تو نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار دل والے کی طرح بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان
انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ہر ایک کی مرادیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کچھ کم نہیں ہوتا جتنا کہ سوئی کو دریا میں داخل کر کے نکالنے سے دریا کا پانی کم ہوتا ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے ہی لیے گن گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں پورا پورا دوں گا۔ پس جو بھلائی پر پائے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور جو اس کے سوا پائے تو وہ اپنے ہی آپ پر ملامت کرے۔ تو یہاں پر ہمیں ہر موقع پہ اپنی طرف نظر رکھنی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا رب کیا کچھ دینے پہ قادر ہے، اور وہی اللہ اپنے بندے کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑا حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو ایک انڈیویجول آئیڈینٹی پہ رکھنا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، لوگ جو مرضی بات کر رہے ہوں، لیکن مجھے توحید کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہیں حاصل ہوگی، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، ہمارے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو 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 چلو۔ آپ جا کر کسی غلط بات کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں سب غائب، آپ کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا، وہاں پر سب پیچھے ہٹ گئے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، اور یہ لوگ کافر ہیں، یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔